سورۃ النساء کی آیت نمبر 101، سورہ نساء کا 15واں رکوع اور 5ویں پارے کا 12واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تو تم پر گناہ نہیں کہ بعض نمازیں قصر سے پڑھو، یعنی جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں ان کو 2 ادا کرو۔ ظہر، عصر اور عشاء کے 4 فرض کی جگہ 2 فرض ادا کرو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں تکلیف دیں گے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ سمجھ لیں کہ یہاں بھی فرمایا گیا کہ اگر تم نمازیں قصر سے پڑھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، لیکن احادیث طیبہ میں اس کی تشریح یہ کی گئی کہ قصر سے پڑھنا سفر میں ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ظہر کی 4 رکعت فرض کو 4 ہی پڑھتا ہے تو غلط ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ ظہر، عصر اور عشاء کے 4 فرض کی جگہ 2 فرض پڑھے جب وہ سفر شرعی میں ہو۔ سفر شرعی سے مراد یہ ہے کہ اسے اپنے شہر سے 92 کلومیٹر کا سفر کرنا ہو یا اس سے دور جانا ہو، تو اس نیت کے ساتھ جب اپنے شہر سے باہر نکل جائے اور اس حدود کو کراس کر جائے تو مسافر ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر مسافر کسی ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھے جو مقیم ہے تو امام 4 رکعت فرض پڑھائے گا اور اسے بھی 4 رکعت فرض ہی پڑھنے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پہ فرمایا گیا اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ایذا دیں گے، تو اس کی تشریح یہ ہے کہ احادیث طیبہ سے بات ثابت ہے کہ کافروں کا اندیشہ ہو یا نہ ہو، خوف ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں سفر شرعی میں 92 کلومیٹر کا اگر سفر ہے اور اس سفر کی نیت سے وہ شہر سے باہر نکل گیا تو اسے قصر پڑھنی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں قصر صرف ظہر، عصر اور عشاء کے 4 فرض میں ہے، 4 فرض کی جگہ 2 پڑھنے ہیں، باقی وتر پوری پڑھنی ہے۔ سنتیں، نوافل، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، فجر کے فرائض، مغرب کے فرائض پورے پڑھنے ہیں۔ ہاں، سفر میں اگر مشکل ہو رہی ہے تو سنت غیر مؤکدہ اور نوافل چھوڑ دیں، زیادہ مشکل ہے تو سنت مؤکدہ بھی ضرورتاً مجبوری میں چھوڑے جا سکتے ہیں۔ بعض لوگ سفر میں نوافل پڑھنے کو گناہ سمجھتے ہیں، اور اگر ہم سفر میں ہوں اور ظہر کی سنتیں پڑھیں پھر ظہر کے نفل پڑھیں تو لوگ اسے سمجھتے ہیں آپ گناہ کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ احادیث طیبہ سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں نوافل ادا کی، اور صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے کہ وہ سفر میں نوافل پڑھا کرتے تھے۔ تو نوافل اگر موقع ہو تو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، صرف اتنا ہے کہ ظہر، عصر اور عشاء کے 4 فرض کی جگہ مسافر 2 رکعت فرض پڑھے گا، باقی تمام نمازیں پوری پڑھی جائیں گی۔ حضرت علامہ مولانا صدر الافاضل حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ خوف کفار قصر کے لیے شرط نہیں، یعنی کافروں کا خوف ہو تبھی قصر کرنی ہے، ایسا نہیں ہے۔ حدیث شریف ہے یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم تو امن میں ہیں، پھر ہم کیوں قصر کرتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کا مجھے بھی تعجب ہوا تھا، تو میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، تم اس کا صدقہ قبول کرو۔
اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں 4 رکعت والی نماز کو پورا پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جو چیزیں قابل تملیک نہیں ہیں ان کا صدقہ اسقاط محض ہے اور رد کا احتمال نہیں رکھتا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ظہر، عصر اور عشاء کے 4 فرض کو 4 پڑھ لیں تو ثواب زیادہ ملے گا، بلکہ گناہ ہے۔ سفر کے اندر ظہر، عصر اور عشاء کے 4 فرض کی جگہ 2 فرض ہی پڑھنا ضروری ہے۔ ہاں، کسی ایسے امام کے پیچھے پڑھیں جو مقیم ہو تو وہ آپ مسئلہ سن چکے کہ اس کے پیچھے پھر مسافر اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے اسے 4 پڑھنی ہے۔ آیت کی نزول کے وقت سفر اندیشے سے خالی نہ ہوتے تھے، یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی تو سفر میں بے شمار اندیشے تھے، بہت سے خوف تھے، اس لیے آیت میں اس کا ذکر بیان حال ہے، شرط قصر نہیں، یعنی یہ قصر کی شرط نہیں بلکہ اس دور کے حالات کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی قرات بھی اس کی دلیل ہے، جس میں ان یفتنکم بغیر ان خفتم کے ہے۔ یہ ساری فنی باتیں ہیں جو اہل علم کی سمجھ کے لیے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا بھی یہی عمل تھا کہ امن کے سفروں میں بھی قصر فرماتے، جیسا کہ ابھی حدیث پاک سے ثابت ہوا ہے، اور احادیث سے بھی یہ مضمون ثابت ہوتا ہے۔ پوری 4 پڑھنے میں اللہ تعالی کے صدقے کا رد کرنا لازم آتا ہے، لہذا قصر ضروری ہے۔ جس سفر میں قصر کیا جاتا ہے اس کی ادنا مدت 3 رات دن کی مسافت ہے، جو اونٹ یا پیدل کی متوسط رفتار سے طے کی جاتی ہو۔ یعنی ایک اونٹ اگر 3 دن اور 3 رات وہ سفر کرے، یا پیدل چلنے والا ایک درمیانی چال سے سفر کرے، تو وہ جتنا فاصلہ طے کرے گا یہ سفر کی مقدار ہے، یہ سفر کی مدت ہے، اور اس کی مقداریں خشکی اور دریا اور پہاڑوں میں مختلف ہو جاتی ہیں۔ جو مسافت متوسط رفتار سے درمیانی رفتار سے چلنے والے 3 دن میں طے کرتے ہوں اس کے سفر میں قصر ہوگا۔ ہمارے بزرگوں نے اندازہ یہ بیان کیا کہ یہ تقریباً 92 کلومیٹر بنتے ہیں۔ مسافر کی جلدی یا دیر کا اعتبار نہیں، چاہے وہ 3 دن کی مسافت 3 گھنٹے میں طے کرے، جب بھی قصر ہوگا، اور اگر 1 دن کی مسافت 3 روز سے زیادہ میں طے کرے تو قصر نہ ہوگا۔ یعنی 92 کلومیٹر اگر کوئی 1 گھنٹے میں طے کر لے تو بھی نماز قصر پڑھنی ہے، اور اگر کوئی 30 کلومیٹر 3 دن میں طے کرے تو بھی نماز قصر نہیں ہوگی، کہ 30 کلومیٹر پر قصر نہیں ہوتی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ سارا دار و مدار مسافت پر ہے، کہ وہ سفر میں جاتا ہے تو اس کی سفر کی مدت کتنی ہے، یعنی سفر کتنی مسافت کا ہے۔